دوسری جو اس میں خاصیت ہے، ویسے تو کئی لوگ مختلف علاج کر کے یا مختلف یہ وہ کر کے بھی ممکن ہے اس اپنا علاج کریں اور اولاد حاصل کرنے میں ان کو مدد حاصل ہو، لیکن سورہ فجر کے اس طرح استفادہ کرنے سے جو اولاد ہوگی اس میں یہ خاصیت ہوگی کہ وہ انسان کے لیے آنکھ کی ٹھنڈک ہوگی، قرۃ عین ہوگی. یعنی انسان پسند کرے گا، خوش ہوگا، دیکھ کر خوش ہوگا، اپنی اس اولاد کے ہونے سے خوش ہوگا. آپ پتہ نہیں، چونکہ ابھی خود اولادوں میں سے ہیں اور صاحب اولاد ابھی آپ میں سے کوئی نہیں ہے، تو یہ ایک خود بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے یہ معاشرے میں کہ اولاد ہے لیکن دل کی ٹھنڈک بالکل بھی نہیں ہے، اور کیا بلکہ درد سر ہے. جی، اور دل کی ٹھنڈک ہے، دل کا بھی ساڑ ہے، ذہن کا بھی جو ہے وہ تکلیف دہ ہے، اور اس کے ہونے سے انسان پریشان ہی رہتا ہے جب سے ہوا ہے تو اس وقت سے. ابھی یہ اس دن وہ مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ ایک بندہ پیچھے لگا رہا کہ مجھے تعویذ دے، میری اولاد نہیں ہے. تو مولانا صاحب نے کوئی عمل وغیرہ کیے، اور یہ اپنے مولانا صاحب کی بات کر رہا ہوں، نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے. تو مولانا صاحب جو ہے انہوں نے بالآخر تعویذ وغیرہ کوئی سلسلے کیے، تو ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو ہی گیا. پیدا ہوا تو اب وہ بڑا ہو گئے، تو اب وہی بندہ پھر مولانا صاحب کے پاس آتا ہے کہ اب ہماری کوئی تعویذ دیں، اس سے جان چھڑا، ہمیں تو مارتا بھی ہے یہ. تو بہرحال یہ یعنی ایسی چیزیں جو آنکھوں کے سامنے ہے اور آپ لوگ پتہ کر سکتے ہیں. مولانا صاحب آپ کے پاس موجود ہیں، وہ بندہ کبھی کبھار ادھر آتا رہتا ہے، ان کے ہاں وہ بیٹا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اب صرف وہ جو ہے نا ڈانٹ ڈپٹ پہ گزارا نہیں کرتا ہے، بلکہ دو لگاتا بھی ہے. تو بہرحال خدا کی پناہ ہے. سورہ فجر آپ اگر اس کو اولاد کے حوالے سے استفادہ کریں تو انشاءاللہ اولاد جو ہوگی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی اور بابرکت ہوگی، یعنی اس سے گھر میں برکتیں بھی ہوں گی. یہ فرق ہے سورہ فجر کے سے استفادہ کر کے اولاد حاصل کرنے کا اور دوسرے جو طرق ہیں ان سے.